حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دارالعلوم والے علاقے کے اندر ایک صوفی بزرگ تشریف لے کر آئے۔ جب تشریف لے کر آئے نا تو یہ 3 لڑکوں کی گیدرنگ تھی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور 2 اور ان کے دوست یار یعنی کہ کلاس فیلو تھے۔ ان تینوں لڑکوں کو، جن کی تینوں کی گیدرنگ اچھی تھی، ان تینوں کو پتہ چلا کہ یار ہمارے علاقے میں کوئی اللہ کے ولی تشریف لے کر آئے، چلو ان سے ملاقات کرتے ہیں، دعائیں وغیرہ لیتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں۔ تو تینوں نے آپس میں راستے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایک لڑکے سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ تم کیا بات کرو گے صوفی بزرگ سے جا کے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ان سے اتنا مشکل ترین شرعی مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اب آپ بتائیں یہ ادب والا طریقہ ہے یا بے ادبوں کا طریقہ؟ بے ادب والا طریقہ۔ اچھا دوسرے لڑکے سے پوچھا یہ بتاؤ تم کیا پوچھو گے؟ دوسرا لڑکا کہنے لگا کہ میں تو ان کو فقہی معاملات میں الجھا کے رکھ دوں گا، کیونکہ یہ تینوں لڑکے درس نظامی کر رہے تھے، اور درس نظامی کرنے والے جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ بڑے تیز ہوتے ہیں، ان کا دماغی لیول بہت تیز ہوتا، یعنی جو عالم بن رہے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے دونوں لڑکوں نے پوچھا کہ عبد القادر تم کیا کرو گے؟ ہائے ہائے، میں نے کہا نا ایک جو تربیت اور صحبت ہے وہ فرسٹ آف آل گھر کی طرف سے ملتی، گھر کی ہی تربیت بڑھاپے تک اثر دکھاتی ہے، یہ اصول ذہن میں رکھ لیں۔ تم کیا کرو گے؟ کوئی سوال ہے؟ کوئی شرعی مسئلہ پوچھو گے یا ہماری طرح ان کو بھی فقہی معاملات کے اندر الجھا کر کے رکھ دو گے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو اسٹوڈنٹ تھے، عالم کورس کر رہے تھے، تربیت کیا ہے ماں کی باپ کی، کہنے لگے نہ ہی میں کوئی شرعی مسئلہ پوچھوں گا، نہ ہی میں ان سے کوئی امتحان لوں گا، نہ ہی میں ان کو کوئی فقہی معاملات کے اندر الجھاؤں گا، میں تو عرض کروں گا کہ حضرت صاحب عبد القادر جیلانی آپ کے دربار میں فقط آپ کی دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ ہائے ہائے، آپ کی دعائیں چاہیے، باقی تو اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ یار میں یہ سوچ رہا ہوں یہ آئیڈیا ان کے دماغ میں آیا کیسے کہ مجھے صوفی بزرگ سے دعائیں لینی ہے، ان کی دست بوسی کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے؟ یہ خیال، یہ اوپینین ان کے دل و دماغ میں آیا کیسے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں ماں باپ کی اچھی تربیت کی وجہ سے آیا ہے۔ اچھی تربیت اگر ہوگی تو آپ کی ہی اولاد آپ کے بزرگوں کا ادب کرے گی، اور اگر باپ میں ہی بدتمیزیاں کرنے کی عادت ہو تو پھر اولادیں تو تمیزدار پیدا نہیں ہوں گی، اولادیں تو سب کچھ نوٹ کرتی ہیں۔ لیکن میں تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی واقعہ سمجھاؤں گا اس میں تربیتی پہلو فرسٹ آف آل رکھوں گا۔ اصل تو تربیت ہے بھیا، ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم بچپن سے غوث پاک کے واقعات پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حاصل اصول کر کے کیا جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہر سال کرامتیں سنائے جاؤں؟ سیکھنا بھی تو ہے نا۔ غوث پاک کے واقعات سنا کے اس کے بعد جو تبصرہ ہو رہا ہے اس تبصرے کو ذرا سنجیدہ لیں، تبھی آنے والی نسلوں میں سدھار پیدا ہوگا، وگرنہ رسمی روایتی 11ویں شریف ہر سال آتی ہے، کرتے جائیں، عمر گزر جائے گی، حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ حضرت صاحب مجھے دعائیں چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ان کا ایمان خطرے میں ہے، دونوں کے لیے پیشن گوئی کی، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے پیشن گوئی کی۔ پتہ ہے کیا پیشن گوئی کی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ صوفی بزرگ کو اس بچے کی ادا اتنی زیادہ پسند آئی، ارشاد فرمانے لگے کہ میں اس بچے کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا اللہ کا ولی بنے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بغداد شریف کے منبر کے اوپر بیٹھ کر کے یہ اعلان کرے گا کہ لوگوں سن لو، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے۔